آل رسول اولاد غوث اعظم حضرت علامہ الحاج سید امین القادری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. حضرات آئے اور اپنے بہترین لب و لہجے میں ہم سامعین کے دلوں کو منور و تابناک بنائے. آئیے پورا مجمع آگے سے بائیں تک جہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کر لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تھا جوش میں شبیر کی دریائے سخاوت، گستاخی خنجر کا شکوہ نہ گنا تھا، یہ کہتے ہوئے ہر کی خطا بخش دی شے نے، جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا، جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا. YouTube पे अपलोड हो जियो एचडी में देख ले. वो आपका हाल जा रहे ट्रफल पे हो गया ना मुश्किल है वीडियो आप आया काटिए नीचे इसी को वीडियो ना वीडियो टूटे दे टूटे पे डाउन ये कैमरा लगा देखिए डालो ना والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم کشت منی عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین. منبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بےلوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل ذکر تاجدار کربلا کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ امام عرش مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام، آپ کی ذات ستوجہ صفات ایسی مبارک اور پاکیزہ ذات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی پہ دنیا میں لکھا گیا ہے، دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا پرایا، تو سب سے زیادہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کربلا کے عنوان پر زیادہ لکھا گیا۔ اور سیرت النبی کے بعد سب سے زیادہ جو چیز بیان ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، اس کو میدان کربلا کہتے ہیں، ذکر امام حسین کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے امام علی مقام کے حوالے سے، امام حسین کے حوالے سے بہت بڑے بڑے لوگوں سے، علماء سے، خطبہ سے سماعت کیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اہل سنت کا بچہ امام حسین علیہ جدہ وعلیہ السلام کی شان، عظمت اور بزرگی کو جانتا ہے۔ اور آج آپ نے مجھے بھی عنوان دیا ہے کہ شہید کربلا کا ذکر کیا جائے۔ تھوڑی دیر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یقین جانیں آپ حضرات اس علاقے کے لوگ گفتگو بہت اچھے سے سنتے ہیں اور بہت توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے آج عرض کروں کہ جس وقت میں اصلاحی بیان کرتا ہوں تو کوئی کیسے ہی سن لے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس وقت میں اپنے آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں تو اس وقت میری تمنا ہوتی ہے کہ پوری محفل میرے ساتھ رہے اور سب لوگ میری تائید کریں اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو۔ اور تائید کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ کچھ نہ کچھ زبان سے کہیں تو آپ کو پتہ چلے گا، مجھے بھی احساس ہوگا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ اب امام علی مقام امام حسین کا ذکر ہو اور محفل خاموش بیٹھے تو بات نہیں بنتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر اس کا ہو رہا ہے جس کے ذکر سے قسمتیں بدلتی ہیں، جس کے ذکر سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جو محبوب خدا کا محبوب ہے، یہ وہ ذات ہے جو اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں احب اللہ من احب حسینہ، کہ جس نے حضور عطا فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے بننا چاہتے ہو، اللہ اکبر، تو کرنا کیا ہے؟ کہا میرے حسین سے محبت کر لو۔ اللہ کا محبوب بندہ بننے کے
لیے لوگ گاروں میں 40-40 سال تک عبادتیں کرتے ہیں، 70-70 سال تک لوگوں نے درخت کی پتیاں کھائی، لوگوں نے روزے رکھے، لوگوں نے نہروں کے پانی پر سحری اور افطار کیا، لوگوں کا حال یہ ہوا کہ سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو گئے، گوشت جسم سے جھڑ گیا، ہڈی سے چمڑا مل گیا۔ اتنی عبادتوں کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بنے گا کہ نہیں بنے گا، لیکن رسول اللہ نے گارنٹی اور ضمانت عطا فرمائی، احب اللہ من احب حسینہ، جس نے میرے حسین کو پیار کر لیا وہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ امام کتنا آسان طریقہ ہے اللہ کے محبوب اور اللہ کا برگزیدہ بندہ بننے کے لیے، کتنا آسان طریقہ ہے۔ محبت کرو امام حسین سے، امام علی مقام سے سچی محبت کرو، اور محبت کرنے کے بعد اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ اور پھر فرماتے ہیں حسین و سبت من الاسماء، حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے۔ اب ایک بات میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے توجہ فرمائیں کہ یہ آل البیت ہے، رسول اللہ کے گھر والے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، اولاد ہے۔ تو اب یہ آل اولاد رسول جو ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ ہمارے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی اس فلسفے کو بیان کرتے ہیں کہ آل البیت کی شان کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، یعنی کہ کوئی چیز جب بنتی ہے، کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو وہ چیز بنانے کے لیے اس کا خمیر تیار کرنا پڑتا ہے، اور خمیر کے بعد وہ چیز بنتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے بسکٹ دیکھا ہوگا، بسکٹ جب کوئی بناتا ہے تو میدے وغیرہ کا خمیر بنتا ہے، اس کے بعد اس سے بسکٹ وغیرہ بنتا ہے۔ یہ چیزیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بہت کامن چیز ہے، بہت آسان سی چیز ہے کہ چیز بنانے کے لیے پہلے اس کا خمیر بنانا پڑتا ہے، خمیر بنے تو چیز بنتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ بنے اور لوگ بنے، کوئی بنا، کیسے بنا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ صحیح چیز ہے، سچائی ہے کہ جو بھی بنائے وہ مٹی کے خمیر سے بنائے۔ سب کو کیسے بنایا گیا آپ بول سکتے ہیں؟ کیسے بنا انسان؟ بولیں کیسے بنا انسان؟ مٹی کے خمیر سے بنا۔ سب کیسے بنے؟ بولیں مٹی کے خمیر سے بنے، مٹی کے خمیر سے بنے۔ زیادہ سے زیادہ اور آگے آ جائیں تو باپ کا نطفہ، ماں کا خون، ان دونوں چیزوں سے مل کر انسان ترتیب پاتا انسان بنتا ہے۔ لیکن جن کو حسن و حسین کہتے ہیں، جن کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں، جن کو مولا علی کہتے ہیں، جن کو آل رسول کہتے ہیں، جن کو اہل بیت کہتے ہیں، جن کو اولاد رسول کہتے ہیں، جن کو خاندان نبوت کہتے ہیں، نبی کا خاندان کہتے ہیں، تو ہر انسان اپنے ماں باپ کے خون سے بنتا ہے، ماں باپ کے جو ہے وہ نطفے سے بنتا ہے۔ لیکن جو اہل البیت ہے، رسول اللہ کی آل ہے، وہ کیسے بنے؟ تو میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے، کہ یہ جو رسول اللہ کی اولاد ہے تو ان کا جو خمیر ہے وہ رسول اللہ کے خون سے تیار ہوا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے خون سے یہ خمیر تیار ہوا ہے۔ اور رسول اللہ کا خون کیا ہے؟ آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو حدیث پاک میں دکھاؤں کہ حضور کے خون کی تاثیر کیا ہے، حضور کے خون کا اثر کیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے وہ حجامہ کروایا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون جو ہے ایک کٹورے میں نکال کر کے رکھا گیا تھا۔ اب وہ خون کو کہیں ڈالنا تھا، ایک صحابی آئے، آنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے فرمایا اسے اٹھاؤ اور لے جا کر کے ایسی جگہ ڈال دو جو محفوظ جگہ پہ ڈال دو، ایسی جگہ ڈال دو جہاں اس کی حفاظت ہوتی رہے۔ وہ صحابی لیے اور خون لے جانے کے بعد دیکھو خون کے بارے میں کسی بھی مکتب فکر کا اختلاف نہیں ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، اور کسی بھی کوئی بھی مسلک کا آدمی ہو، سارے مسلک کے نزدیک خون حرام ہے، خون
حرام ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ خون حرام ہے، خون ناپاک چیز ہے، خون نجس چیز ہے، اس لیے وہ اس کا کھانا اس کا پینا حرام ہے، خون کھا پی نہیں سکتے کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ خون حرام ہے۔ اس پہ سب متفق، یعنی کسی مسلک کا اختلاف نہیں، بس سمجھ لیں کہ اس میں سارے فقہا جس جو مفتی ہے سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ خون حرام ہے۔ لیکن اندازہ کریں حضور علیہ السلام کا خون اللہ کے رسول علیہ السلام صحابی کو دے کے فرماتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ اور لے جا کر کے کہیں محفوظ جگہ ڈال دو۔ صحابی خون لیتے ہیں، خون کو دیکھا، دیکھنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ محفوظ جگہ آخر کون سی ہو سکتی ہے؟ آج محفوظ ہے، کل غیر محفوظ تو ہو سکتی ہے۔ ایسی بہت ساری جگہ آپ نے دیکھی ہوگی جہاں پہلے لوگ پیشاب کرتے تھے، بعد میں وہ جگہ گھر بن گئے، ایسی بھی جگہ کچرا ڈالا جاتا تھا، وہ جگہ مسجد بن گئی، اور ایسی جگہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ کبھی وہاں اچھے خوبصورت مکانات تھے، آج وہاں کچرا ڈالا جاتا ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بلکہ حالات تو کبھی ایسے بھی بدل جاتے ہیں کہ آج مسجد تھی اب سب سے اچھی جگہ، چند سالوں کے بعد سب سے گندی جگہ بن گئی۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ صحابی نے سوچا کہ یا اللہ، محبوب فرما رہے ہیں کہ محفوظ جگہ ڈال دو، ابھی محفوظ جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ آج محفوظ ہے، کل غیر محفوظ ہوگی تو کیا کروں گا؟ ایسے میں انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور وہ خون کا کٹورا لیا اور لے کر کے پی گئی۔ پینے کے بعد، حالانکہ خون پینا حرام ہے، کسی کا خون آپ نہیں پی سکتے، خون پینا کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن جب وہ خون پی گئے، پینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا خون کا تم نے کیا کیا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محفوظ جگہ ڈالا ہے کہ قیامت تک ضائع نہیں ہوگا، کسی کا پیر نہیں پڑے گا۔ آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا شاید یہ خون تم نے پی لیا ہے۔ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ وہ خون میں پی گیا۔ اب اللہ اکبر، حرام کام اگر حضور کے سامنے کوئی کیا جاتا تو حضور اس کو ڈانٹتے، اس سے ناراض ہوتے، لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی کہ خون پی لیا تو حضور نے ان کو ڈانٹا نہیں، ناراض نہیں ہوئے، منع نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ جا، تیرے پیٹ میں میرا خون چلا گیا۔ جملے پہ توجہ کرنا، مفہوم کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، تیرے پیٹ میں میرا خون چلا گیا۔ کتنا خون تھا وہ؟ 1 کٹورا خون تھا۔ 1 کٹورا خون کتنا ہو سکتا ہے؟ چند گرام ہو سکتا ہے۔ آقا فرما رہے جا، تیرے پیٹ میں میرا خون چلا گیا، اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا، تو جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ تیرے پیٹ میں میرا خون چلا گیا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب تک میں زندہ رہا، اللہ اکبر، آج تک وہ جب بیان کرنے کہتے ہیں کہ عمر بڑھ گئی، عمر دراز ہو گئی، اور آج تک میرے پیٹ میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اپنے پیٹ میں لیا۔ اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ کرنا، 1 کٹورا خون ان کے پیٹ جنتی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 1 کٹورا پیٹ میں خون گیا تو جنتی فرما رہے ہیں۔ تو جنتی فرمانے کا مطلب کیا؟ نمبر 1، جنت میں کون جائے گا؟ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی جائے گا۔ تو 1 کٹورا خون پیٹ میں چلا گیا تو حضور اب بتا رہے ہیں کیا؟ یعنی کہ تو کفر پر نہیں مرے گا بلکہ تو ایمان پر مرے گا۔ اندازہ فرمائیں، 1 کٹورا پیٹ کے اندر خون چلا گیا تو حضور علیہ السلام کیا ضمانت دے رہے کہ تو کفر پر نہیں مرے گا، تو ایمان پر مرے گا۔ نمبر 2، چلے ٹھیک ہے، ایمان پہ مرنے کے بعد بھی کوئی جہنم میں جا سکتا ہے، جیسے اس نے اگر زنا کیا، اس نے غیبت کی، اس نے چوری کی، اس نے چغلی کی، کسی کے لیے دل میں بغض رکھا، کسی کے لیے کینہ رکھا، تو بھی تو وہ ایمان کے مرنے کے بعد بھی جہنم کا عذاب وہ بھگت سکتا ہے، بھگتنے کے بعد جنت میں آئے گا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے تجھ پہ جہنم حرام ہے، یعنی کہ تیرے پیٹ میں 1 کٹورا خون گیا، تب اس کٹورے کی تاثیر یہ، اس خون کی تاثیر یہ ہے کہ تجھ سے زندگی بھر اب زنا نہیں ہو سکتا، تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، تو کسی کی غیبت نہیں کر سکتا، تو جہنم میں لے جانے والے کام نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے جس کے پیٹ میں نبی کا 1 کٹورا خون جائے، جب اس کی یہ شان ہو جاتی ہے تو وہ حسین جس کو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک نبی کے خون سے بنایا جائے،
से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस दीनत पे लाखों सलाम। और फिर नबी के खून से पैदा हो रहे हैं तो इंतखाब कैसी माँ का हो रहा है, इंतखाब कैसे बाप का हो रहा है। माँ है तो सैयदा-ए कायनात, खातूने जन्नत, खातूने कयामत, बिन्ते रसूल, बिन्ते पैगंबर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान ले कि इमाम हुसैन ने जिस माँ से जन्म लिया है उसे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कहते हैं। और फातिमतुज़ ज़हरा का मकाम, उनके मर्तबे का अंदाजा कौन कर सकता है। कोई कहता है कि मेरे मकाम और मर्तबे का अंदाजा करो कि मुझे देखकर कारपोरेटर खड़ा हो जाता है, मुझे देखकर सियासी लीडर खड़े हो जाते हैं, मुझे देखकर उलमा खड़े हो जाते हैं, मुझे देखकर मशाइख और पीर खड़े हो जाते हैं, मुझे देखकर सैयदजादे खड़े हो जाते हैं, मुझे देखकर ये खड़ा होता है, वो खड़ा होता है। हम कहते हैं बिल्कुल सही है कि जो जिसको देखकर खड़ा होता है उसकी अजमत का अंदाजा होता है। उलमा जिसके लिए खड़े हो जाए तो आने वाले मेहमान की अजमत का पता चलता है, सियासी लीडर जिसके लिए खड़े हो जाए तो आने वाले मेहमान की अजमत का पता चलता है। लेकिन एक बात मैं भी कहूँ, एक ऐसी हस्ती को मैं जानता हूँ, अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। अगर आप अहलुल बैत सुनना चाहते हैं तो जरा तवज्जो करें, तवज्जो है भी आपकी, लेकिन गौर फरमाएं क्या शान है इमाम हुसैन की। अल्लाह अकबर, जो जिसके लिए खड़ा होता है, खड़ा होने वाला जितना बड़ा होता है आने वाले की अजमत और बुजुर्गी का पता चलता है। लेकिन अल्लाह अकबर, किसी के लिए कारपोरेटर खड़े हो, किसी के लिए डॉक्टर खड़े हो, किसी के लिए इंजीनियर खड़े हो, किसी के लिए उलमा खड़े हो, किसी के लिए सादात और मशाइख खड़े हो, लेकिन एक ऐसी हस्ती को मैं जानता हूँ जिसके लिए सारे अंबिया खड़े होते हैं। एक ऐसी हस्ती को मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, नहीं जानते तो जान ले, जिसके लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसा फरिश्ता खड़ा होता है, जिसके लिए मिकाईल खड़े होते हैं, जिसके लिए इजराइल खड़े होते हैं, जिसके लिए इस्राफील खड़े होते हैं। कायनात का हर बड़ा जिसकी ताज़ीम के लिए खड़ा होता है वो कायनात में एक ही हस्ती है। वो कौन सी हस्ती है? उसी हस्ती को दुनिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है, मुस्तफा जान रहमत कहती है। मेरी कौम के जवानों गौर करना, तवज्जो करना, एक वो हस्ती है जिसके लिए अंबिया खड़े हो रहे हैं, सारे नबी जिसकी ताज़ीम को खड़े हो, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे इमाम कहते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर, आया मालिक की अव्वल आखिर, ऐ दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। सारे अंबिया, सारे सहाबा, सारे मलाइका जिसके लिए उठकर खड़े हो उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसके लिए उठकर खड़े हो जाए उसे हसनैन की अम्मी फातिमतुज़ ज़हरा, सैयदा फातिमतुज़ अगर किसी के आने पे खड़े होते हैं तो उसे हसनैन की अम्मी जान सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के नाम से जाना जाता है। और एक दो मर्तबा नहीं कि चलो खुशी में थे तो उठ के खड़े हो गए, मूड में थे तो उठ के खड़े हो गए, और कोई और कैफियत रही तो नहीं, बल्कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मैंने जब जब देखा कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा आ रही है तब तब मैंने देखा कि रसूलुल्लाह उनके लिए उठ करके खड़े होते हैं। और सिर्फ खड़े नहीं होते हैं, वो अपने बाबा के हाथ चूमती है तो रसूलुल्लाह उनकी पेशानी चूमते हैं, और पेशानी चूम करके उनको कहते हैं फिदा के उम्मी बाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। रसूलुल्लाह अपने माँ बाप जिस पे कुर्बान करें वो हसनैन की अम्मी जान सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जात है। इसी पे बस नहीं, खड़े भी होते
ہیں, فدا کی امی و ابی یا فاطمہ بھی کہتے ہیں. اور جب وہ آ جاتی ہے تو حضور اپنی جگہ پر نہیں بیٹھتے بلکہ اپنی جگہ پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو بٹھا دیتے ہیں. یہ کون ہے؟ حسنین کریمین کی امی جان. ایک حدیث اور سن لیں تاکہ آپ کو اندازہ لگے آپ کس حسین پاک کی عظمت سننے کے لیے آئے ہیں. کربلا والے حسین کی شان کیا ہے, تاجدار کربلا کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ایک بار کی بات ہے. اللہ کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی جلوہ گری ہے. ایسے میں مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا بارگاہ رسالت میں آتی ہے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کرتی ہے, بابا جان, ابا جان, یہ بتائیں کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا, جنت میں سب سے پہلے کس نے جانا ہے, کون جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں, بیٹی تیرے بابا محمد الرسول اللہ کے سوا سب سے پہلے جنت میں کون جا سکتا ہے, سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا, آپ کے بابا جان محمد رسول اللہ جائیں گے. اتنا سننا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام سے سیدہ نے پوچھا, بابا مردوں میں تو آپ جائیں گے, پھر یہ بھی بتا دیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا, عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کس نے جانا ہے. تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا, میری بیٹی سب سے پہلے عورتوں میں جو جنت میں جائے گی وہ عمران کی بیٹی حضرت مریم ہے. مریم سب سے پہلے عورتوں میں جنت میں جائے گی. عیسیٰ علیہ السلام کی امی سب سے پہلے مریم جنت میں جائے گی. اتنا سننا تھا. شہزادی رسول, شہزادی کونین, مخدومہ کائنات, ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا کے ذہن نے جب یہ بات کو سنا تو چہرے پر کچھ آثار ظاہر ہوئے, اور جب چہرے پہ آثار ظاہر ہوئے تو آقا نے فرمایا, سیدہ آپ کے چہرے پہ آثار دیکھے جا رہے ہیں. عرض کی, بابا جان جب میں نے پوچھا کہ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا تو آپ نے اپنا نام لیا, لیکن جب میں نے عورتوں میں پوچھا تو آپ نے مریم کا نام لیا. میں نے سوچا تھا شاید آپ میرا نام لیں گے, لیکن آپ نے میرا نہیں بلکہ مریم کا نام لیا. اللہ اکبر. دنیا کے انسان حالات بدلنے سے عنوان بدلتے ہیں, جگہ بدلنے سے زبان بدلتی ہے, بات بدلتی ہے, لیکن اللہ اکبر یہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان ہے. حالات کچھ بھی ہو مگر زبان کبھی نہ بدلی. جو منہ سے نکل گیا وہ نکل گیا. جب سیدہ پاک کے چہرے پر آثار آئے اور کہا, میں نے تو عورتوں میں اس لیے پوچھا تھا کہ آپ شاید میرا نام لیں گے, تو آقا نے فرمایا, میری بیٹی فاطمہ ہوگا وہی جو میں نے کہہ دیا کہ سب سے پہلے مریم جنت میں جائے گی, مگر اس کا طریقہ یہ ہوگا جس سواری پر میری بیٹی فاطمہ جنت میں جا رہی ہوگی اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے مریم خادمہ بن کر جائے گی اور تو پیچھے پیچھے مخدومہ بن کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہدائے کربلا کانفرنس, شہدائے کربلا کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے. خادم جتنا بڑا ہوگا مخدوم کی عظمت کا اندازہ ہوگا. خادمہ کون ہے؟ مریم. اور مریم کون ہے؟ نبی کی ماں, عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہے حضرت مریم. ایسی خاتون جس کی نکیل پکڑے, جس کی سواری کی نکیل پکڑے. جب خادمہ اتنی بڑی ہے تو پھر مخدومہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان کا عالم کیا. یہ ہے امام حسین کی امی, اور امام حسین کے بابا کون؟ علی مرتضیٰ. ابھی مولا پاک کی منقبت پڑھ رہے تھے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنے بہادر ہیں, جتنے بہادر ہیں, جو بہادری اللہ نے مولا علی کو عطا کی ہے کہ ان کا اپنا حصہ ہے, ان کا اپنا حصہ ہے. بلکہ میرے امام کہتے ہیں کہ علی کی بہادری کی شان یہ ہے کہ تلوار بھی جھک کر انہیں سلام کرتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولا علی کی بہادری کا حال یہ ہے
کہ تلوار جس کے سامنے جھک کر سلام کرے اسے علی کہتے ہیں، حسنین کا بابا کہتے ہیں۔ تو کہا وہ کیسے؟ تو اس شان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، آپ کسی چیز کو جس رنگ میں دیکھیں گے، جس انداز میں دیکھیں گے، آپ کو وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تلواریں عام طور پر ایسی ہوتی ہے، توجہ ہے آپ کی، اگر آپ اسی طرح آپس میں باتیں کرتے رہیں گے تو بات نہیں بنتی، لیکن توجہ اس طرف ہوتی ہے تو پھر بات الگ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تلوار دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو نیٹ پر دیکھنا کہ تلوار ایسے رہتی ہے، ایسے کیسے رہتی؟ یوں رہتی ہے، اس طرح سے۔ اور یہ اس طرح کا مزاج کیا ہے، جہاں نوابین اور بادشاہوں کا دور رہا وہاں کے لوگ آج بھی اگر کسی کو سلام کرتے تو یوں کر کے کرتے ہیں، زبان سے بھی سلام کہتے ہیں اور ہاتھ کا اشارہ بھی یوں کرتے ہیں، بلکہ لوگ ہندوستان کے جھنڈے کو بھی سلامی تو اسی طرح سے دیتے ہیں، اسی طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، ہے نا؟ یہ ہے، اس کا مطلب کوئی کسی کو سلام کر رہا ہے، جھک کر سلام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مولا مشکل کشا نے جب تلوار کو، جب میرے امام نے جب تلوار کو یوں دیکھا، امام اہل سنت نے تلوار کو یوں دیکھا تو سوچنے لگے یہ تلوار یوں کیسے جھکی ہوئی ہے؟ تو پھر وہ دیکھ کر کے ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ تلوار کسی بہادر کو جھک کر سلام کر رہی ہے۔ تو پھر میرا امام یوں گنگناتا ہے کہ بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ سبحان اللہ۔ تسلیم علی میدان میں کون علی جو کعبے میں پیدا ہو، کون علی جو خاتم الولایت ہو، کون علی اللہ اکبر جو قسیم جنت و جہنم ہے، کون علی جو ساقی شیر و شربت ہے، کون علی اللہ اکبر۔ خیبر کے موقع پہ آقا نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو محبوب بھی اللہ رسول کا اور محب بھی اللہ رسول کا، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے علی کی تلوار کی گھن گرج کو دیکھ کر فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا مشکل کشا کتنے بہادر تھے۔ علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں علی مرتضیٰ کی بہادری۔ علامہ شرف الدین یحییٰ منیری لکھ رہے ہیں علی مرتضیٰ کی بہادری، فرماتے ہیں ایک جنگ میں، جنگ کے اندر اور حالت جنگ میں آپ نے کسی دشمن پہ تلوار اٹھائی مارنے کے لیے، تو دشمن پہ جیسی تلوار اٹھائی، اب اس نے دیکھا کہ میں تو دو ٹکڑے ہو جاؤں گا، کیونکہ علی مرتضیٰ اتنے بہادر تھے کہ جس پر تلوار اٹھی وہ دو ٹکڑے ہو گیا، بڑے بڑے بہادر۔ آپ کو پتہ چلنا چاہیے مولا علی کی بہادری کا حال یہ ہے کہ بدر میں علی نے اکیلے 35 کافروں کو مارا تھا، ٹوٹل بدر میں 70 مارے گئے تھے، اکیلے 35 کو مارا تھا مولا علی نے، اتنے بہادر تھے۔ بہادری کے چرچے آج بھی ہیں، آج بھی ہے، مسلمانوں میں غیر مسلموں میں مولا علی کی بہادری کے چرچے ہیں۔ تو آپ نے جیسی تلوار اٹھائی دشمن پر، وہ سمجھ گیا کہ میں تو مر جاؤں گا، اس نے ہاتھ پھیلا کہ علی مجھے بھیک چاہیے تلوار کی، آپ کے ہاتھوں سے تلوار اٹھ گئی مارنے کے لیے، اور دشمن میدان جنگ میں کہہ رہا ہے مجھے تلوار چاہیے بھیک میں، آپ کے ہاتھوں سے۔ مولا علی نے اٹھی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں دے دی۔ علی مرتضیٰ نے تلوار، دشمن کے ہاتھ میں تلوار دینے کا مطلب کیا ہے؟ دشمن کے ہاتھ میں تلوار دینے کا مطلب کیا ہے؟ جو مار ڈالے ہمیں، لیکن یہ علی ہے، حسین پاک کا بابا ہے۔ جب دشمن نے مانگا ہاتھ پھیلا کے علی بھیک میں تلوار دے دو، آپ نے دے دی تلوار۔ اس نے تلوار لے کے ہنسا اور ہنس کے اس نے کہا دو چیز ہو سکتی ہے علی، میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں، میرا موقف نہیں ہے، لیکن وہ نقل جو اس نے کہا وہی کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا علی دو بات ہو سکتی ہے، یا تو تجھ جیسا کوئی بیوقوف نہیں ہے، یہ میں نہیں مانتا، حالانکہ اس نے کہا دشمن تھا، یا تجھ جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، یہ میرا موقف ہے۔ دشمن نے کیا کہا ارے کوئی دشمن کو تلوار بھی دیتا ہے، میں نے تلوار مانگی آپ نے دے دی، یا تو آپ بے وقوفی کی آپ نے یا تو بہادری کی۔ مولا علی نے فرمایا وہ بے وقوفی اور بہادری تو جان، یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ ہمارے دروازے پر کوئی بھی ہاتھ پھیلا دے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دوست ہے یا دشمن، ہاتھ جس کے پھیل جاتے ہیں اس کو عطا کر دے۔ اللہ
لیکن آپ نے کوئی ایسا سخی نہیں دیکھا کہ جس نے میدان جنگ میں دشمن کو تلوار بھیک میں عطا کر دی، کوئی نہیں دیتا۔ یہ مولا علی ہے، امام حسین کے بابا۔ اب امام حسین کو دے، امام حسین کیا خصلت؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو چند واقعات میں محدود کیا۔ ہم نے ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی زندگی، خود کربلا کو بھی، خود میدان کربلا کو بھی آپ دیکھیں کہ کربلا کا میدان امام علی مقام نے کس طرح فتح کیا۔ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہر سال جلسہ بھی کر رہے ہیں، لیکن کربلا ہماری زندگی کے اندر آتی نہیں، ہماری زندگی میں کربلا نہیں آتی۔ جیسے مثال کے طور پہ آئیے امام علی مقام، اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں ان کی ولادت بیان کروں، ان کی پیدائش، تو آپ کو پتا چلے کہ ولادت کس شان سے۔ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مبارک مہینے میں 5 شعبان ہے، 2 اقوال ہیں، 4 اور 5۔ زیادہ تر ہمارے علماء نے 5 شعبان لکھا۔ ہجری کا 4واں سال ہے اور شعبان کا 5ویں تاریخ۔ حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کر صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے تھے، صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ فجر کے بعد کچھ واعظ و نصیحت ہوتی تھی، کوئی خواب دیکھتا تھا تو خواب کی تعبیر بیان کی جاتی تھی، خود خواب دیکھتے تھے تو خود خواب بیان کرتے تھے، تعبیر بیان کرتے تھے۔ اس دن کیا ہوا، بیٹھے نہیں، مولا علی سے کہا علی اٹھو، جلدی چلو، ہمیں تمہارے گھر چلنا ہے، فاطمہ کے گھر چلنا ہے۔ دونوں اٹھے، مولا کائنات بھی اٹھے، اللہ کے رسول بھی اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جیسے ہی دروازے میں پہنچے کہ علی دروازے پہ تم کھڑے ہو جاؤ، کسی کو اندر آنے مت دینا جب تک میں نہ بلاؤں، اور تم بھی نہ آنا۔ مولا کائنات دروازے پہ کھڑے، اللہ کے رسول اندر تشریف لے گئے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام اندر گئے تو چونکہ محفل اب جمنے والی تھی، جانے محفل ہی نہیں تو محفل کہاں سے رہے گی؟ اللہ کے رسول اٹھ کر کے چلے گئے، پوری محفل اٹھ گئی۔ آقا علیہ السلام آگے آگے، پیچھے پیچھے سارے اصحاب، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، سب لوگ پیچھے پیچھے چل رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو دروازے پہ روکا تھا۔ جیسے صدیق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی سب لوگ پہنچے تو مولا علی سے پوچھا اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا حضور علیہ السلام اندر گئے ہوئے ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آج ہمارے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی، ابھی بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، ہمارے یہاں بیٹا آیا، نبی کا بیٹا، نبی کی بیٹی کا بیٹا، نبی کا بیٹا۔ اور پھر مولا علی فرماتے ہیں آج ہمارے یہاں دوسرا بیٹا آیا ہے اور دوسرے بچے کی ولادت ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول گھر میں گئے ہیں، گھر میں گئے کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے آج اترے ہیں، 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے زمین پر آج اس لیے اترے ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو وہ رسول اللہ کو مبارکباد پیش کریں، وہ مبارکباد دینے کے لیے توجہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو فلاں مبارکباد دیتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی امام حسین کی عظمت کا اندازہ بھی تو لگائے نا کہ وہ پیدا ہوتے تو 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے آسمان والے زمین پر آ رہے ہیں، عرش والے فرش پر آ رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں اللہ کے رسول علیہ السلام باہر تشریف لائے اور فرمایا اللہ اکبر اپنے اصحاب سے کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور ہم نے اس کا نام حسین رکھا ہے۔ اللہ اکبر، تو سیدنا صدیق اکبر نے اس کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور علی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ علی کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں بیٹا آیا ہے تو مبارکباد دینے کے لیے 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے آسمان سے زمین پر آ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی تمہیں کیسے پتا چلا کہ ان کی تعداد 4 لاکھ سے زیادہ ہے؟ بس کی یا رسول اللہ جب وہ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے اندر جا رہے تھے تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے زمین پر آئے ہیں۔ میں نے ان کی باتوں کو سنا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 4 لاکھ سے زیادہ فرشتے زمین پر آئے۔ تو آقا نے فرمایا اللہ نے علی کو عقل کامل عطا فرما دیا، اللہ نے
علی کو عقل کامل عطا فرما دیا. اور پھر صدیق اکبر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے ابو بکر، علی نے جو بات بتائی وہ تو حق ہے، لیکن اس سے زیادہ تعجب کی بات میں تجھے نہ بتاؤں. تو صدیق اکبر نے اس کی میرے ماں باپ قربان آپ پر آقا ضرور بتائیں. فرمایا آج میرے بیٹے حسین کی ولادت ہوئی تو جب فرشتے جبریل میکائیل اور فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک ایسا بھی فرشتہ تھا جس سے اللہ ناراض ہے اور اللہ نے اس کے بالوں پر چھین کر اس کو کوہ کاف میں ڈال دیا ہے، اور کوہ کاف میں ڈال کے اس کی ڈیوٹی چھین لی، ذمہ داری چھین لی. ہزاروں فرشتوں کا افسر تھا وہ فرشتہ، لیکن ناراضگی کی وجہ سے اس کی ذمہ داری واپس لے لی گئی ہے. تو جب جبریل اور سارے فرشتے ہمارے گھر آج مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے تو اس فرشتے نے کہا جبریل مجھے بھی لے چلو، آج رسول اللہ کی بیٹی کو بیٹا آیا ہے، آج رسول اللہ کے گھر خوشی کا ماحول ہے، مجھے بھی لے کر کے چلو، شاید میرا کام بن جائے. تو فرشتے اس کو اٹھا کر کے لائے تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ڈیوٹی چھین لی گئی ہے، ہزاروں فرشتوں کا افسر تھا، آقا میری ذمہ داری لے کر مجھے کوئی کاف میں ڈال دیا گیا. آقا آج خوشی کا گھر ہے، اس آج حسین پیدا ہوئے آپ کے گھر میں خوشی ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائے. تو میرے آقا نے اللہ سے عرض کیا مولا اس کو معاف کر دے اور اس کا منصب اس کو عطا کر دے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ایک کام کرو، حسین جس کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں وہ کپڑا اس پر مس کر دو. تو جس کپڑے میں حسین لپٹے ہیں وہ کپڑا اس کو لگا دو. تو جیسے وہ کپڑا لگایا گیا اس کپڑے کے لگنے کی برکت تھی کہ جو بالوں پر اس کے چھین لیے گئے تھے دوبارہ اللہ نے اس کو بالوں پر عطا فرما دیا. گھنٹے کے حسین کی شان کا یہ عالم ہے. جب کربلا میں 56 سال کے میرے امام ہوں گے تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. یہ امام علی مقام ہے. ولادت کے وقت اتنے بے مثال ہے تو شہادت کے وقت کتنے بے مثال ہوں گے. لیکن اللہ اکبر. آئیے اب ہم ان سے محبت کی بات کرتے ہیں، محبت کرتے بھی ہیں، پیار کرتے بھی ہیں، لیکن ان کی زندگی کا کوئی گوشہ اپنی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتا. جیسے مثال کے طور پر کربلا کی جب داستان شروع ہوتی ہے تو پہلی فوج 1000 کے لشکر کی شکل میں جب امام پاک کے سامنے آئی، آپ نے اس کو سنا ہوگا. دیکھیں پڑھتے سنتے سب ہے لیکن کوئی نتیجہ نکال کے عمل کرنا اہم ہے. عمل بڑی چیز ہے. ساری زندگی جیسے عطر کی شیشی کوئی جیب میں لے کے پھرے وہ مہنگے گا نہیں، پسینے کی بدبو ویسے کہ ویسے ہی رہے گا. حالانکہ کروڑوں روپے کا عطر بھی جیب میں رکھ لے تو وہ مہک سکتا ہے نہیں مہک سکتا. کب تک؟ جب تک وہ عطر کا استعمال نہ کرے. اپنا حال ایسا ہی ہے. اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو دل میں رکھا ہے یا دل میں رکھنے کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے کردار اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے. دیکھو 1000 کا لشکر لے کر حر ابن یزید امام حسین کے پاس آیا. امام نے فرمایا تو کون؟ اس نے کہا میرا نام حر ابن یزید ہے. کیوں آیا؟ آپ کو گرفتار کرنے آیا. میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا. امام نے فرمایا یہ تیرا گھوڑا اور تیرے فوجی کے گھوڑے اور تیری فوج کیوں ہانپ رہی ہے؟ ان کے ہانپنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو گرفتار کرنے آیا. اور امام حسین اس کو کیا پوچھ رہے؟ تیرے گھوڑے کے ہانپنے کی وجہ کیا ہے؟ تیری فوج کے ہانپنے کی وجہ، وہ ہانپتے کیوں ہیں؟ حر نے کہا حسین ابن زیاد نے مجھے حکم دیا کہ جلدی جا، کہیں رکنا مت، اور حسین کو جلدی سے گرفتار کر کے پکڑ کے میرے پاس لا. تو کوفہ سے چلا یہاں تک گھوڑے دوڑاتا رہا. میں نہ کھانے کے لیے رکا نہ پینے کے لیے رکا. اب میری فوج مسلسل دوڑتی بھاگتی رہی. اس وجہ سے یہ ہانپ رہی ہے. انہوں نے پانی نہیں پیا ہے، یہ پیاس کی وجہ سے ہانپ رہے ہیں. امام علی مقام نے فرمایا پانی ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں ہے اسی لیے ہانپ کانپ رہے ہیں. امام علی مقام نے فرمایا حر دوسری باتیں بعد میں ہوگی، پہلے
तू अपने घोड़ों को पानी पिला, अपनी फौज को पानी पिला। हमारे पास मशकीज़ें भरे हुए हैं और पानी हमारे पास मौजूद है। आपने अपने साथियों से फरमाया जिसके पास जितना पानी है सारा पानी इनको दे दो, ताकि ये अपने घोड़ों को और अपने सवारियों को और खुद पानी पी ले, क्योंकि ये इंसान है, इन लोगों की तकलीफ में देख नहीं सकता। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कैदी बनाने के लिए आए हैं, जो जान के दुश्मन है, इमाम अली मकाम उनको पानी पिला रहे हैं, उनके साथ ये सुलूक कर रहे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं हुर क्यों वापस आ गया, हुर क्यों वापस आ गया। मैंने कहा इमाम हुसैन के अखलाक को देखकर वापस आ गया। उसको पता था कि मैं तो कैदी बनाने के लिए आया। इमाम उसी वक्त चाहते तो मैं प्यासा था, मेरी फौज प्यासी थी, तलवार उठा करके हमें कत्ल कर देते, लेकिन इमाम ने कत्ल नहीं किया, इमाम ने उनको पानी पिलाया। अब आपसे पूछता हूँ, जान के दुश्मनों को पानी पिलाया जा रहा है, ये किरदार है अपने अंदर। आइए उससे एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आप तवज्जो करें ताकि पता चले करबला, सही करबला क्या है। आपको पता होगा इमाम अली मकाम को शहीद किया गया जब, तो इमाम अली मकाम के कपड़े भी निकाल लिए, दुश्मनों ने कपड़े निकाल। इमाम अली मकाम के जिस्म पर एक साथ 10 घोड़े मुकर्रर किए, 10 घोड़े इमाम के सीने को, इमाम के वजूद को, पैरों को कुचलने के लिए। जिस सीने पर रसूलुल्लाह हाथ फेर करके सूंघते थे, जिस पेशानी को चूमते थे, जिसको कंधे पे बिठाते थे, जिसके लिए सजदे तवील कर देते थे, उस हुसैन के वजूद नास को घोड़ों के पैरों तले कुचल दिया गया, सर काट लिया गया। 6 महीने का बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया और आखिर में ये हुआ कि खैमे जला दिए गए। खैमे जलाए गए, खैमे जलाने के बाद बीबियों के दुपट्टे तक छीन लिए, बीबियों के ज़ेवरात तक छीन लिए। ये बातें मैं उन किताबों से पेश कर रहा हूँ जो सदरुल फाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने, उस्ताद ज़मान हज़रत मौलाना हसन बरेलवी ने, हमारे बुजुर्गों ने लिखा, और भी कुतुब। चादरें तक, उन शहजादियों की चादरें छीनी गई जिनके घर में इजाजत के बगैर फरिश्ते भी नहीं आते थे। मेरे इमाम के छोटे भाई ने बयान किया है कि बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। सर कटाना जान देना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ए खानदान अहले बैत। बीबियों के दुपट्टे छीन लिए गए, लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए, टापों से कुचला गया। 7 साल की नन्ही शहजादी सैयदा सकीना के कान की बालियां ऐसे खींची कि सैयदा का कान भी कट गया, खून की फुहारें निकली। सैयदा सकीना ने सोचा यतीमों पर तो काफिर भी रहम करते हैं, अगर इन जालिमों को कहूंगी कि मैं यतीम हूँ तो ये मुझ पे रहम करेंगे। तो सैयदा शहजादी सकीना ने कहा, ऐ शामियों, ऐ यजीदियों, मुझ पे रहम करो, मैं हुसैन की यतीम बेटी हूँ। ये सोचकर कहा कि मैं यतीम हो गई हूँ, हुसैन पाक की यतीम बेटी हूँ। तो इतना सुनने के बाद रहम करने की बजाय उन लोगों ने 7 साल की उस नन्ही सी शहजादी के मुंह पे तमाचे मारना शुरू किए, चेहरे पे तमाचे मारे। शहजादी सकीना के साथ उन्होंने ये सलूक फरमाया। अल्लाह अकबर। ये सब कुछ हुआ, पानी बंद किया गया, पानी बंद करने के बाद शहीद किया गया, घोड़े दौड़ाए गए लाशों पर, खैमे जला दिए गए। खैमे जलाने के बाद बीबियों के ज़ेवरात छीने गए, उनके दुपट्टे छीने गए, सब कुछ किया। ये सारा मंजर जानते हैं कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मज़लूम करबला। और आखिरी में क्या हुआ? 3 दिन के भूखे प्यासे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। 11 और 12 तारीख को तो 5 से 6 दिन हो गए थे भूखे प्यासे। सारी शहजादियां जो नबी की थी उनके हाथों को बांध दिया गया, उनके हाथों में हथकड़ियां लगा दी, उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी और ऊंटों की नंगी पीठ पर उन शहजादियों को बिठाया गया और उनकी नकेल गले में तोक डालकर, लोहे का तोक डालकर उनकी नकेल बीमार ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में दी गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब उस नकेल को पकड़ते तो गिर जाते, उठने की ताकत न थी। जब जमीन पे गिरते तब उनकी पीठ पे दुर्रा लगाया जाता,
یہ سب ظلم کیا گیا، آپ کو پتہ ہوگا۔ یہ سب ظلم کرنے کے بعد جب کربلا ہو گیا، ظلم ہو گیا، تو ایک دن شمر مدینہ منورہ آیا۔ شمر ایک دن مدینہ منورہ آیا۔ جب شمر مدینہ منورہ آیا تو چونکہ ساری داستان مدینہ منورہ والوں کو پتا تھی کہ شمر نے کتنا ظلم کیا، کتنا پاپ کیا، کس قدر سب کچھ کیا، تو شمر کو دیکھ کر مدینے والوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ شمر کو دیکھ کر اہل مدینہ نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد کہ وہ چکورا کتا جو آل رسول کا قاتل ہے، آل رسول پہ جس نے ظلم کیا ہے، ہم اس کا منہ تک نہیں دیکھیں گے، اور اس کو کھانا نہیں دیں گے، اس کو پانی نہیں دیں گے، اس کو عزت سے بٹھائیں گے نہیں، کیونکہ اس نے اہل بیت پہ ظلم کیا، زیادتی کی۔ یہ بات جب پہنچتے پہنچتے امام زین العابدین تک پہنچی، سیدنا سید سجاد امام زین العابدین تک جب یہ بات پہنچی تو امام زین العابدین نے سنا کہ سب نے اپنے گھر بند کر دیے، نہ شمر سے کوئی مل رہا ہے، نہ کوئی پانی دے رہا ہے، نہ کوئی کھانا دے رہا ہے، نہ کوئی ملاقات کر رہا ہے، تو امام زین العابدین نے اپنا دروازہ کھول دیا، اور دروازہ کھولنے کے بعد ایک غلام سے فرمایا جاؤ شمر کو میرے پاس لے کر آؤ۔ غلام گیا اور شمر نے کہا کہ تجھے بلایا جا رہا ہے۔ شمر آیا، امام نے دسترخوان لگوایا، دسترخوان لگوا کر اس کو کھانا کھلایا، اس کو پانی پلایا، کھلا پلا کر کے جب وہ کھا پی چکا، کیونکہ ڈرا ہوا تھا، امام زین العابدین کو دیکھ کے پہچان چکا تھا کہ یہ امام حسین کا شہزادہ ہے، سب نے مجھے پہچان لیا، نہ کوئی کھانا دے رہا ہے نہ پانی دے رہا ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک مجھے نہیں پہچانا، تو پہلے کھا لیا پی لیا، اور کھانے پینے کے بعد کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد کہا اے علی ابن حسین، اے حسین کے بیٹے علی زین العابدین، تم نے شاید مجھے نہیں پہچانا، سارے مدینے والے پہچان گئے، تم نے مجھے نہیں پہچانا، اسی لیے کھلایا بھی، اسی لیے پلایا بھی۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا او شمر، مدینے کا کوئی بندہ وہاں نہیں تھا، جب انہوں نے تجھے پہچان لیا، میں تو وہاں چشمدید گواہ موجود تھا، میں تجھے کیوں نہ پہچانتا؟ تو وہی ہے نا تیرے کہنے پر پانی بند ہوا تھا، تو وہی ہے نا تیرے کہنے پر میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر ان کے حلق پہ تیر چلایا گیا تھا، تو وہی ہے نا تیرے کہنے پر میری امیوں کے، پھوپھیوں کے، بہنوں کے دوپٹے چھینے گئے تھے، تو وہی ہے نا اہل آل نبی پر گھوڑے تیرے کہنے پہ دوڑائے گئے تھے۔ یہ کہتے کہتے امام زین العابدین رو پڑے، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں ظالم، میں نے تو تجھے ہر ظلم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا جب آپ مجھے پہچانتے تھے پھر آپ نے مجھے کھانا کیوں کھلایا، پانی کیوں پلایا؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا ہم آل نبی ہیں، جو تو نے کیا وہ تیرے خون کا اثر تھا، جو ہم نے کیا یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے، ہم دشمنوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، ہم حسینی اپنے آپ کو کہتے ہیں، کربلا والا اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم تو وہاں تو باپ کے قاتل کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے ہیں؟ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے ہیں؟ بتائیں حسینیت کہاں ہے اپنی زندگی کے اندر؟ وفا کہاں ہے اپنی زندگی کے اندر؟ اللہ اکبر۔ بلکہ حال یہ ہے کہ لوگ ماہ محرم کے اندر، محرم شریف کے نام پر اللہ اکبر آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے حالات یہ ہے کہ میں ایسا کروں گا، میرا شربت پہلے بٹے گا، تیرا شربت بعد میں بٹے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اسی پہ لوگ لڑ پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کی یہ تعلیمات نہیں ہے مسلمانوں۔ امام حسین کی تعلیم تو محبت ہے، امام حسین کی تعلیم تو پیار ہے، امام حسین کی تعلیم تو الفت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کتنا افسوس ہوتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر صحیح معنی میں بزرگوں کا کردار نہیں ہے، بزرگوں کی زندگی نہیں ہے میرے بھائیوں، نہ دین پر عمل ہے۔ آج حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو حسینی بھی کہتے ہیں، مسجدوں کو ویران بھی کر دیا ہے، مسجدوں کو ویران بھی کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں امام حسین نے تو کربلا کے میدان میں جو آخری کام کیا وہ نماز پڑھی، اتنا تیروں سے چھلنی ہے، پورا جسم تیروں سے بھرا ہوا ہے، جو وہ تقریباً
तकरीबन 33 जख्म जो है नेज़े के हैं, 34 जख्म और घाव तलवारों के हैं और पूरे वजूद पर तीर है, हत्ता के सर पे भी तीर लगा है। जैसे ही घोड़े से जमीन पर आते हैं, जालिम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं पहले मुझे नमाज पढ़ लेने दो, पहले मुझे सजदा कर लेने दो। आपसे पूछना चाहता हूँ, इमाम अली मकाम दुनिया से जाते जाते भी सजदे को तर्क नहीं कर रहे हैं, सजदे को छोड़ नहीं रहे हैं। और अपना हाल क्या है, इमाम अली मकाम ने उस मुसीबत में जबकि बेटे का लाशा मौजूद है, भतीजों का लाशा मौजूद है, भाइयों के लाशें पड़े हुए हैं, पूरा खानदान लुट गया है, इतने लाशों के बावजूद मेरे इमाम ने नमाज को तर्क नहीं किया, आपने सर सजदे में रखा। आपसे पूछना चाहता हूँ, न मस्जिद के साए में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। इमाम ने तलवारों के साए में भी नमाज को तर्क नहीं किया। और आज हम पंखे वाली मस्जिदों को भी वीरान कर चुके, एसी वाली मस्जिदों को भी वीरान कर चुके, मस्जिदें मर्सिया खा है कि हम नमाजों से कोसों दूर है। आपसे पूछना चाहता हूँ, यजीद नमाज नहीं पढ़ रहा था, यजीद शराब पी रहा था, यजीद जराइम कर रहा था, इमाम ने अपना हाथ उसके हाथ में नहीं दिया। लीजिए हमारे अमीर हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, दाइये कबीर, दाइये कबीर, दाइये कबीर, अताए मुफ्ती आज़म हिंद, अताए मुफ्ती आज़म हिंद, अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि रास्ता छोड़िए और आने दें हजरत को। आप लोग तशरीफ रखें, आप अपनी जगह बैठें। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही देरों के बाद आपको हजरत की भी खिताब सुननी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखें। और वहाँ से ताना पूरा नहीं आएगा। बैठे ना तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ रखें। पूरा कुर्सी सही से अम्मू का बैठे। दुरूद शरीफ पढ़ने एक मर्तबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। लीजिए हमारे अमीर दाइये कबीर हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी जी की खिताबत में आलमी सतह पर इनकलाब बपा किया वो तशरीफ़ ला चुके हैं। यहीं पर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक बख्शे, गुफ्तगू के दरमियान पे गलतियों को अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, पतले हुसैन असलम मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।